السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج اسٹوری ہم انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو بہت بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخت دیے، اور وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے اور جنوں پر حکومت کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے۔ جب داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ بادشاہت کسی کافر کے ہاتھ میں لگ گئی تو وہ بلا وجہ اس کا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ ہوا کو حکم دیتے اور ہوا ان کے تابع ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور پرندوں اور جانوروں کی بولی جانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ وہ زمانے میں یہ جائز تھا بیویاں اتنا کر لینا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام یہ دعا کی اللہ سے، اور وہ جہاد کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو یہ اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھے 100 بیویوں سے بیٹے ہوتے تو میں سارے بیٹوں کو جہاد کے لیے لگا دیتا، مجاہد بنا دیتا۔ تو اور انشاءاللہ بولنا بھول گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک ہی بیوی سے ایک لڑکا ہوا جو مرا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سارے بیویوں سے لڑکے ہوتے اور وہ جہاد کے لیے استعمال کرتے۔ اور آگے ان سے بعد اب یہ ہو گیا قصہ، اب میں کہہ رہی ہوں۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر جا رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے لشکر میں سارے جانور بھی ہوتے، پرندے ہوتے، جن ہوتے، اور وہ جن آپ کا کہاں مانتے، اور وہ جن بڑے بڑے دیغے بناتے، اور کلرس کے دیواروں پر کلرس کرتے، اور بہت اچھا محل بناتے یہ سب، اور سمندر سے موتی چون کر لاتے۔ یہ جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جن جو چاہے وہ حکم بجا لاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا کہاں مانتے تھے۔ ایک تو ہوا تابع تھی اور جن بھی ان کے تابع تھے۔ اور تو سلیمان علیہ السلام اس پر ہواؤں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ کا تخت ہوا پر اڑتا، اور کئی سال کی مہینے کی مسافت صبح کے ایک حصے میں کر لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نعمت دیے تھے۔ تو ایک بار سلیمان علیہ السلام چلے لشکر کو لے کر، تو ایک طرف سے تمام چونٹیاں ایک طرف سے جا رہے تھے۔ تو چونٹیوں نے ان میں سے ایک بڑی چونٹی جو ایک دم سام میں تھی کہہ رہی تھی، بھاگو پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ان کا لشکر ہم کو کچل دیں گے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے، اور وہ ہنسنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ چونٹیوں کو بھی معلوم ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ فوج، ان کے پاس فوجیں ہوتی، اس میں فوج جن اور پرندے بھی ہوتے۔ ایک بار ان کے پاس ہدہد نہیں آیا۔ یہ ایک پرندہ ہے، اور وہ پرندہ اللہ کے فضل سے، اذن سے زمین میں پانی کہاں ہے وہ بتا دیتا تھا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں پر پڑاؤ کرتا تو وہ زمین کھود کر پانی لے لیتے۔ تو یہ ہدہد وہ کام کرتا تھا۔ تو ایک بار وہ نہیں آیا، اور آ کر نہیں آیا تو اس کی وجہ پوچھی۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اگر وہ نہیں آیا تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے، مگر وہ آیا، اور آنے کی وجہ وہ بولا کہ ایک بلقیس رانی ہے جو آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ملائکہ رانی کو خط لکھا۔ خط میں یہ اللہ کی دعوت دی گئی۔ خط میں تھا ایمان لا لو، اللہ پر ایمان لا لو۔ ملائکہ کے یہ ہو گیا۔ اور یہ چونٹیوں کا قصہ میں بولی ہوں کہ وہ چونٹیوں کی بھی بولی جانتے تھے۔ کتنی چھوٹی چونٹی ہوتی ہے اس کی بھی بولی وہ جان گئے، اور وہ لشکر وہ
چونٹیوں کا لشکر پورا جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا یہ چونٹیوں کی پوری لائن جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو گھوڑوں سے ہوتا تھا وہ الگ سے چلا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے کہ اللہ نے کتنی نعمت مجھے دی ہے کہ میں ایک چونٹی کی بولی بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اب وہ خط لکھے سلیمان علیہ السلام ملائکہ کو کہ ایک اللہ کو ماننا ہے۔ تو اب ملائکہ نے یہ کیا کیے، کچھ آدمیوں کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا طوائف دے کر، یعنی تحفے دے کر اب کچھ آدمیوں کو بھیجا۔ جب وہ اس کے آدمیاں وہاں پر گئے، سلیمان علیہ السلام کے محل میں گئے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دربار میں پرندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، جن ہے، سب جھک کر بیٹھے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے۔ اور وہ محل کو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے کہ کیسا محل ہے یہ، صندل کا، سونے کا، شیشے کا بنا ہوا ہے۔ وہ تحفے جب وہ لے کر گئے تو سلیمان علیہ السلام فرمائے کہ مجھے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور تمہاری رانی کو کہنا کہ تمہارے ملائکہ کو کہنا میری بات مان لے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اب ملائکہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ خود بھاگی آئی سلیمان علیہ السلام سے، وہ ڈر گئی۔ آ کر جب وہ دیکھتی ہے سلیمان علیہ السلام کا محل تو حیران رہ جاتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام جن کو حکم دیے، سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ بلقیس آئے گی، تو اب سلیمان علیہ السلام جن کو حکم دیے کہ بلقیس آنے سے پہلے اس کا تخت لا دو، اور اس میں کچھ تبدیلی کر دیے۔ اب ایک جن جو بہت ہی عبادت گزار تھا، وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت رانی کا لا دیا اور اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو اب بلقیس حیران تھی، وہ بولی کہ یہ میرا تخت جیسا ہے۔ وہ ہوشیار تھی، جب سلیمان علیہ السلام کے صحن میں وہ دیکھی تو دیکھی کہ شیشے سے بنا ہوا فرش ہے، وہ سمجھی کہ وہ پانی ہے، کپڑے اٹھا کر چلی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اطلاع دی کہ وہ شیشہ تھا، پانی نہیں۔ بلقیس حیران تھی یہ بات پر۔ بلقیس واپس چلے گئی، سمجھ گئی کہ آفتاب بھی اللہ کی عبادت وہ سمجھ گئی کہ آفتاب کچھ نہیں ہے، صرف آفتاب اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ سمجھ کر کیا ہے، ایمان لالی، کلمہ پڑھ لی۔ ایک بار یہ ہوا، سلیمان علیہ السلام کی وفات اس طریقے سے ہوئی کہ ایک بار ایک مسجد کو تیار کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام، اور جن ان کے تابع تھے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھ کر یہ حکم دیے کہ جنوں کو کہ اس کی تعمیر کرو، اور کرسی پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام 50 سال کے پار ہو گئے تھے، تو ایسے کئی دن تک آدھی مسجد بن چکی تھی، کئی دن گزر گئے، اور جن کام کرتے رہے وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اگر ہم حکم بجا نہیں لائے تو ہم مارے جائیں گے۔ تو وہ ڈر کے کیا کام کر رہے تھے، مسجد کو بنا رہے تھے، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ یہ دیمک کو حکم دیے کہ یہ لکڑی کھا لو۔ دیمک نے ان کی لکڑی جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کھا لی، جس سے وہ گر گئے۔ اب جن جان گئے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال کر گئے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جن بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، اور سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے اور پرندوں کی بولی جانتے تھے، اور جن ان سے ڈرتے تھے، اور بڑے بڑے دیگ اور محل بناتے تھے ڈر کر، اور سمندر میں موتی جواہرات سب ڈر کر لے کر آتے تھے جن۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ تو اب یہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیے کہ ایسی تخت، ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، تاکہ اگر وہ کافروں کے ہاتھ میں پڑ گئی تو بہت نقصان ہوگا انسان کے لیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اور ان کے والد بھی بہت
بہت اچھے بادشاہ تھے جو ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اب ویسے ہی سلیمان علیہ السلام، ان کے داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی بہت اچھے بادشاہ تھے، فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے اور حق والا فیصلہ کرتے تھے، کسی کو کوئی نقصان نہیں کرتے اور رعایا کا بہت فائدہ کرتے اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھے سلیمان علیہ السلام۔ ایسے تخت تھے سلیمان علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر میری اسٹوری ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی۔